السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین، اللہم آمین۔ پچھلی کلاس کا امید ہے کہ جو لوگ نہیں آئے تھے انہوں نے دیکھ لی ہوگی میں اس پہ، لیکن بہرحال جو میرے ساتھ پریشانی تھی اس میں پتہ نہیں کیسے آپ لوگ کلیئر رہی کلاس کو، جو میں نے جمعرات کو، اچھا 20ویں کلاس تھی، اچھا آج 27ویں انشاءاللہ تعالی۔ اور اصل میں یہ ایک مظاہرے ایک ایسا ہے کہ جیسے آپ نے اسم پڑھتے وقت کچھ حروف تھے وہ اس کے آتے ہی جو عربی شکل ہوتی تھی اسم کی چینج ہو جاتی تھی۔ جیسے انا آیا، اللہ لکھا ہوا ہے، انا آیا تو اللہ ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی نصب والی ہو گئی۔ پھر یہ جیسے پھر اس کے بعد حروف جر تھے، حروف جر میں جو بھی آتا تھا وہ مجرور ہو جاتا تھا، اور حروف جر کے تو دو ہی تھے، ایک یہ کہ مرکب اضافی میں جب مضاف الیہ بن کے آتا تھا تو مجرور ہو جاتا تھا، اسی نصب کے کچھ تھے اور کچھ ہمیں اس کے تھے، تو وہ لفظ آتے تھے اور وہ چینج ہو جاتے تھے۔ فعل میں ماضی میں تو کچھ نہیں ہوتا، ماضی کا جو آخری عربی جو ہے لام پہ جو زبر ہوتا ہے عربی میں، اس میں لکھا نہیں ہے، فعالہ جو ہے، فعالہ کے لام پہ جو زبر ہے اس کو فتح مبنی بفتح کہتے ہیں اس کو، اچھا مبنی بفتح، یعنی مبنی ہے وہ فتح کے لیے، یعنی اس کے بعد جتنے بھی آتے ہیں وہ کسی لفظ کے آنے سے تبدیل نہیں ہوتے۔ کوئی بھی لفظ آتا ہے ماضی کے پہلے ماضی کو، اس کی عربی شکل ہر کی عربی ہوتی ہے، تو عربی اس کو کہتے ہیں جو آخر پہ لکھا جاتا ہے ہر لفظ میں۔ یہاں 3 لفظ ہوتے ہیں، 3 لفظ میں جو لام ہے اس کا نا مبنی ہے، وہ ماضی میں تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مضارع میں کچھ حروف ہیں جو آنے کے بعد، ان حروف کے آنے کے بعد یا تو وہ ناصب کر دیتے ہیں، ناصب مانے نصب والا، ناصب اس لیے، منصوب جسے کہنے منصوب مانے بھی یہی ہے کہ نصب والا، ٹھیک ہے، ناصب کر دیتے ہیں۔ تو وہ اس کو ہم آج دیکھیں گے کہ اس کی شکل کیا ہو جاتی ہے، ناصب ہو کیا تبدیلی آ جاتی ہے اس کو۔ تو ہم پہلے یہ کوشش کریں گے جہاں تک ہم جا سکیں گے چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ اس میں پھر ایک جو ہے، یا ہم نے تو اس میں پڑھا تھا کہ رفع نصب جر پڑھا تھا، اسم میں کیا پڑھا تھا، نصب جر، رفع نصب جر پڑھا تھا۔ لیکن اس میں جو ہے ہم پڑھیں گے رفع نصب اور جازم۔ اصل میں شروع میں جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ سکون کو آپ جزم مت کہیے، سکون کو آپ جزم نہ کہیے، اصل میں مضارع میں جو آخری ہم سکون ڈالتے ہیں اس کو جازم کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ کو ہماری اردو میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ اس کو جزم کہنے لگے۔ جزم اصل میں یہ نہیں ہے، جازم وہ اسٹیٹس ہے جہاں وہ جازم ہو جاتا ہے، یعنی سکون لگا ہوتا ہے، تو اس لیے مجزوم کہتے ہیں اس کو۔
تو اس کے لیے اپنے الگ حرف ہیں اس کے علاوہ. لیکن شروع ہم دیکھیں گے کہ شکل کسی ناصب کی کیسے ہوتی ہے اور جازم کی کیسے ہوتی ہے. ایک آپ کے لیے سہولت یہ ہے کہ آپ نے مضارع کی جو پہلی گردان پڑی تھی وہ رفع ہے. یہ آپ کو چلو اس کو پڑھنا ہی نہیں پڑے گا. آپ کو یاد ہے اسے؟ جیسے فرض کیا ہم کیا کہتے ہیں ینصرو کریں یا نہیں فعالہ پہ رکھتے ہیں یا فالو یا فلانے یا فالونا تفعلو تفعلانے یفعلنا یہی چیز تفعلو تفعلانے یفعلنا تفعلو تفعلانے تفعلینا تفعلانے تفعلنا افلو نفلو. یہ پورا ہمیں یاد ہے تقریباً. یہ جتنا بھی یاد کریں گے اتنا ہی اچھا ہوتا ہمارے لیے. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب نصب میں جائیں گے تو وہ کیا تبدیلی آتی ہے. دیکھیے ایک پہلے سے بتا کے رکھوں تاکہ کہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. پہلے تو یہ کہ جو پہلا صیغہ ہے اس میں جو لام پہ پیش ہے اس کو اگر نصب ہوگا تو ہم کیا کریں گے زبر ڈال دیں گے. یعنی مرفوع کا جو لام پہ پیش ہے یفعلو پہ جو پیش ہے اس پیش کو اٹھا کے ہم نصب کا زبر ڈال دیں گے. وہ ہو جائے گا یفعلا. اور دوسرے جو ہے نون عرابی آنے اونا اینا جتنا جو تھا وہ سب نون جو ہے وہ گر جائے گا. ٹھیک ہے. کلیئر ہو رہی بات؟ جتنا جو عرابی نون ہے وہ گر جائے گا. لیکن آپ کو یاد ہو میں نے ایک بات یہی کہی تھی کہ جہاں 3 عورتیں ہوئیں یا 3 سے زیادہ ہوئیں وہ بہت تگڑی ہوتی ہیں اور مؤنث کا جو جمع ہوگا اس کا نون نہیں گرے گا. اس کو کہتے ہیں نون نسواں. کیا کہتے ہیں اس کے نون کو؟ نون نسواں. پاورفل نون نسواں. تو ایک اور جگہ لگتا ہے, ایک تو غائب میں لگتا ہے جو ہم نے کہا تھا نا تفعلو تفعلانے یفعلنا. یفعلنا جو کہا تھا وہ ہو گیا. اور یہ تفعلینا تفعلانے تفعلنا یہ 2 پہ نون نسواں ہے. اس کو ہم چینج کر ہی نہیں سکتے. بہت سی جگہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو جو جہاں وہ آئے گا اس کو چینج کرنا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سہولت ہے کہ آپ نے یہ ہم یہ کریں گے کہ جتنا جو ہوگا نون نسواں جو ہے اس کو ہم نے گرائیں گے, باقی سب میں اس کو گرا دیا جائے گا. تو ایک اور چیز یہ ہے کہ جب جمع کا جو اونا کی جو نون گرے گا تو وہاں صرف واو رہ جائے گا. تو ایسے تو واو گرا عام عربی گرامر میں واو ٹھیک ہے, لیکن ہماری قرآن عربی گرامر میں واو کے بعد ہم الف لگاتے ہیں. اس کی نہ ساؤنڈ ہوتی ہے نہ اس کو وہ ہوتی ہے. ایک قاعدہ ہے اس لیے ہم واو کے بعد لگا دیتے ہیں. آئیے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو وہ ہو جائے. پہلے ہم رفع کا پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد آ جائے گا رب مزار رفع. یا فالو بولتے جائیے, معنی بھی کیجیے. دونوں معنی کے کرتا ہے یا کرے گا. یا فالو وہ بھی لگائیں اس کے ساتھ, وہ کرتا ہے یا کرے گا. یا فلانے یا فالونا تفلو تفلانے یا فالنا. یہی وہ تگڑی وہ ہے جمع کے غائب میں 1 2 3 4 5 چھٹا سیکھا ہے, بہت مضبوط ہے. ٹھیک ہے. یا فالنا یہ چینج ہوگا ہی نہیں, چاہے یعنی کہ حروف ناصبہ ہے یا حروف جازمہ ہے. ٹھیک ہے. یہ چینج ہوگا. پھر کیا تفلو تفلانے تفلونا تفلینا تفلانے تفلنا افلو نفلو نفلو. یہ تو ہمارا ایسی یاد تھا ہمیں جو ہمیں مزار مرفوع جو ہے
ہمیں اس کی پریکٹس نہیں کرنی پڑی. ٹھیک ہے. اب جو ہم تھوڑا سا زور دیں گے، مشکل بالکل نہیں ہے، طریقے میں نے بتا دیے کہاں کہاں نون گرے گا، کہاں نہ اس کے آخری اعراب جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. اور اعراب کا مطلب وہ نہیں ہے جو اسی میں پڑھی تھی ہم نے. اعراب مانے یہ اس کا ساؤنڈ مانی سیم رہیں گے جیسے اس میں رہتا تھا. جو مضارع منصوب ہے، یف علا پیش کی جگہ کیا پڑ گیا؟ زبر. یف علا، یف علانی تھا، نون جو عرابی تھا وہ گر گیا. یف علا. یف علونا تھا، نون عرابی گر گیا، یہ قاعدے کو الف لگا دیا. یف علو. ٹھیک ہے. تف علا، تف علانے تھا، تف علا ہو گیا، اور یہ ہاں نون نسواں آ گیا. یہاں اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، تبدیل ہی نہیں ہوگا. تفعلو، تفعلا پیش پہ پیش تھا ہو گیا، اور تفعلانے کا نون گر گیا، تفعلا ہو گیا. تفعلونا کا تفعلونا کا نون گر گیا، تفعلو ہو گیا. قاعدے کا ایک الف لگ گیا. ویسے عام جو عربی لکھتے ہیں اس میں الف نہیں لکھتے تب بھی چلتا ہے، لیکن ہماری جب پرانی ہم پڑھ رہے ہیں اس کی الف ہم قاعدے کے ساتھ لگائیں گے. ٹھیک ہے. تفعلینا تھا، تفعلینا میں گر گیا تو کیا باقی بچا؟ تفعلی ہو گیا. صرف یہ جو ہے آخر میں نون ہو گیا. ہم جب وہ آخر میں لکھتے ہیں یہ تو پورا لکھتے ہیں، ورنہ اگر وہ ہو تو دو نقطے لگا کے ہم نون لگا دیتے تھے، تفعلینا ہو جاتا تھا. تفعلی، تفعلا آنے تھا، نون کر گر گیا، تفعلا. اور یہ پھر دوسرا پاورفل نون نسواں آ گیا، تفعلنا. افعلا، نفعلا. ٹھیک ہے. کچھ مشکل تو نہیں لگ رہا ہوگا مجھے. اچھا اب میں جو پڑھوں گا اس میں پھر میں بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے. آپ کے ذہن میں سوال جو اٹھیں گے وہ کریں گے. یفعل، اس میں پیش تھا وہ سکون ہو گیا. ابھی تک میں سکون کہہ رہا ہوں میں، دیکھنا بھائی. یفعل یہاں یہ سکون ہے، یہ جزم ہے. ٹھیک ہے. پہلا جو ہے یفعل میں یہ سکون ہے، اور آخر میں جو اعراب کی شکل آئی ہے اس کو جزم کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ سکون اور یہ جزم. تو یفعل ہو گیا. اس کا نون گرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یفعلا، اور یفعلو نون گر گیا. تفعل کیا گر گیا؟ پیش گر گیا اور سکون آ گیا، جزم آ گیا. ٹھیک ہے. تفعلا، یفعلنا اس کا کچھ نہیں گرتا، نون نسواں آ گیا پاورفل. تفعل اس میں پیش جو ہے گر گیا اور جزم آ گیا. ویری گڈ. زبان پہ چلانے میں تھوڑا دیر ہوتی ہے. مسکا کہاں پہ؟ یہاں پہ چینج آ گئی نا، نون گرا دیا ہم نے. یہی ہے، یہ سب میں نے کہا نا سوال اٹھے گا اس کا ہم جواب دیں گے آپ. تو تفعلا، تفعلو اس کا بھی نون گر گیا اور ایک الف لگا دیا. تفعلی اس کا نون گرا تو صرف یہ پورا کر کے لکھ گیا تفعلی. تفعلا، تفعلنا یہ دوسرا پاورفل مونس کا نون آ گیا. نون نسواں یاد رکھیے گا. افعل، نفعل. اب سوال آپ کا جو اٹھا تھا بالکل صحیح ہے کہ بھائی یہ یفعلا یہاں بھی ہے، یفعلا یہاں بھی ہے، یفعلو یہاں بھی لکھا ہے، یہاں بھی لکھا ہے. تو کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے کریں گے؟ آپ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کار کے ماڈل ہیں، وہ گزرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار یہ وہ والا ہوگا، لیکن پہچانتے کیسے؟ اس پہ لگا ہوتا ہے کہ سوزوکی. ارے یہ تو سوزوکی تھی، میں اس کو وہ سمجھ رہا تھا. کیا دیکھتے ہیں وہ؟ ٹھیک ہے. تو کار کو آپ پہچان لیتے ہیں کہ یار یہ تو ماڈل سیم ہے لیکن یہ فلاں اس کی ہے، تو پھر اس کو پتہ چل جاتا، ساری چیز آپ کو ویسی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو مضارع کے جو ہیں حروف ناصبہ یہ جب ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی لن جو ہے وہ ہمیشہ ناصب میں آتا ہے. یہ ہمیں یاد کرنا پڑے گا.
नासिब हरूफ नासिब कौन है? लन, अन, इज़न। इज़न इस तरह भी लिखते हैं, इज़न इस तरह भी लिखते हैं। कई कई माने होता ताकि, हत्ता माने जब तक, अंटिल यानी कि, लाइन यानी इसके लिए, अल्लाह यानी नहीं हो सकता, ये भी है। अच्छा, इसका जो ये याद कर ले पहले, लन के माने हरगिज नहीं, अन के माने के, इज़न के माने तब तो, या इज़न करेंगे तो इसके माने फिर तो। ठीक है, ये इज़न माने तब तो, और ये इज़न आएगा तो फिर तो। कई माने ताके, हत्ता माने जब तक के, वो पता ही आपको। ले अल्लाह माने भी ताके ही होता है, या किसी के लिए भी होता है। ला इन जो है ये इस तरह होता है, फॉर दैट, अल्लाह माने मे नोट। अच्छा, इसमें एक चीज और याद, हत्ता के बाद अब लगा नहीं पहुंच सकता, यानी अब लगा माने होगा, ये अब लगा जो है मैं, ये यहां पर होगा ना, अब लगा मैं नहीं पहुंचूंगा। ठीक है, मैं नहीं पहुंचूंगा मजमा। मजमा दो जगह जो मिलती है उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? वो जो जैसे ये दो दरिया मिल रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? इसको मुझे वो लफ्ज ध्यान से निकल गया, मजमा। वो जहाँ दो मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, दोनों दो दरिया मिलते हैं। बहरैन माने बहरैनी, दो दरिया, बहरैनी दो दरिया। बहर माने समंदर भी होता है, दरिया भी होता है, तो दो समंदर जहाँ मिलते हैं वो भी हो सकता माने, या दो दरिया जहाँ मिलते हैं। तो मैं नहीं रुकूंगा हत्ता यहाँ तक के पहुंच जाऊं जहाँ दो दरिया मिल रहे हैं। वो एक निशानी थी जहाँ ना खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होनी, तो उनको बताया गया था, तो वो ये हत्ता यहाँ तक के यस्मा, हत्ता के बाद यस्मा आ गया, तो कलामुल्लाह, ये क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी, अल्लाह का कलाम। यहाँ तक के वो नहीं सुनता है या सुनेगा अल्लाह का कलाम। यस, यस्माऊ माने वो सुनता है या सुनेगा। यस्मा ये नसब में चला गया, इसलिए इसके माने भी मान चाहिए, यानी वो सुनता है या सुनेगा। सिवाय ये लन और लम जहाँ लिखा है ना, इनमें जाके मानी जो है आगे पीछे हो जाते हैं, बाकी मानी वैसे ही रहते हैं। लाकी माने होता ताके, कहीं लिखा हमने लाकी माने ताके, कई माने ताके, ला पे जोर दिया, लाकी ताके, यनफाऊ, यनफा, लाकी के बाद यनफा आएगा, इसके मतलब कि ताके तुझे नफा हो। ये शर्त होता ना कि अगर तू मेहनत करेगा तो तू, हाँ, तुझे, ताकि मैं तुझे मशवरा दे रहा हूँ ताकि तुझे नफा हो, इस तरह का। तो ये, लेकिन याद क्या करना पड़ेगा? हरफ ना से सब सेम है, लेकिन जहां लन आ गया आप कहेंगे ये नासिब है, जहां अन आ गया कहें नासिब है, इज़न आ गया कहेंगे नासिब है। इज़न, ये भी इज़न ही होता है, तो कई माने हो गया ताकि, हत्ता पता है, हत्ता, लाल्ला, ले अन के माने वही है कि किसके लिए, यानी उसके लिए। अल्लाह माने हो सकता है, हो सकता नहीं, मे नोट। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा वो करते हैं। अब ये जो है हरफे जाजिम कौन से? इन के माने क्या होता है? अगर। हरफे जाजिम कौन सा है? इन। और हमने वहां पढ़ा था लन था, यहां लम है, इसके माने भी हरकत नहीं, लेकिन इसके जो मीनिंग होंगे वो
اس کے معنی جو ہوں گے مضارع میں ہوں گے. اس میں کیا تھا لن کے بعد ماضی میں معنی تھے, ٹھیک ہے نا, دونوں میں معنی ہو جاتا ہے لیکن جو جس طرح گرامر ہے اس طرح پڑھ رہے ہیں. لما معنی جب, اس میں بھی یہ ہوگا کہ وہ جازم میں چلے گا. لام امر, لام امر آپ سمجھیں گے یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں. لام امر, لام امر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم امر بنائیں گے, وہ آپ کو یاد ہے کہ جیسے اب ہم اس کے بعد ہم سیکھیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آخری حرف پہ سکون لگا دیتے ہیں اور پھر ہے نا اس کا نا ایک پہلا جو یتان ہوتا ہے مٹا دیتے ہیں. اگر پڑھا جائے گا تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھا جا رہا تو اس میں الف لگاتے ہیں. اور ہاں اگر پیش ہے تو پیش لگائیں گے, زبر اور زیر ہوگا عین کلمے پہ تو پھر ہم زیر لگائیں گے. دونوں کوئی بھی ہوگا, زبر بھی ہوگا تب بھی زیر لگائیں گے پہلے حمزے پر, اور اگر زبر بھی ہوا ان کلمے پہ تب بھی لگائیں گے. یہ طریقہ کار ہے. لیکن آپ دیکھیں امر کا یہ ہے, بتاتا رہتا تھا کہ اچھا ہے تھوڑا سا. ہاں اگر پڑھا جا رہا ہے تو الف یعنی حمزہ نہیں لگے گا, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ جو امر ہے آپ سامنے ہیں تو میں آپ کو حکم دے سکتا ہوں. حکم کا صیغہ ہے تو حکم کا صیغہ صرف 6 پہ جاتا ہے. کتنے 6 یعنی حاضر مذکر کا 3 اور حاضر مؤنث کا 3, یوں 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 6. اب یہ کہ وہ تو بچ گیا کیا کہتے ہیں جو تھرڈ پرسن تھا اور فرسٹ پرسن تھا, تو اس کے لیے اس پہ حکم نہیں ہوتا, اس کو ہم یہ لگاتے ہیں. اس کو چاہیے کہ, لیے کے معنی چاہیے کہ, لے یکتبو اس کو چاہیے کہ لکھے, ٹھیک ہے نا. لی اکتبو مجھے چاہیے کہ میں لکھوں. لے نکتبو ہم کو چاہیے کہ ہم لکھیں. اس میں وہ زور نہیں ہے امر والا, لیکن ہم جیسے فرض کیا کہ آپ ہوتا ہے کوئی آدمی اپنے آفس نہیں آ رہا اور وہ کہیں اٹھ گیا 4-5 1-2 ہفتہ ہو گیا نہیں آ رہا ہے, تو اس کو نوٹس بھیجا جاتا ہے. تو اس سے کہا جائے آپ آنا, آپ کو چاہیے کہ آپ حاضر ہوں اور ہے نا اپنا بیان جواب دیں کہ آپ کیوں نہیں آ رہے, کہ آپ کے خلاف کہنا خلاف چارہ جائی کی جائے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو چاہیے کہ اب وہ نہیں کر سکتے نہیں تم آؤ, وہ نہیں آئے گا, نہیں آتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, آتا نہیں ہے اور پھر وہیں کہیں جاب اس کو مل جاتی ہے وہ وہیں رہتا ہے. آپ نا لیٹر بھیجتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لا جو ہے یہ وہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ ایسا کرے. تو جو ایک تو ہے کہ امر کا صیغہ ہے وہ صرف 6 ہے, ایک تو مذکر کا 3 اور مؤنث کا 3. لیکن جو لام امر جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو چاہیے, مجھ کو چاہیے اور ہم کو چاہیے, ٹھیک ہے. اس کو چاہیے اس کو چاہیے دونوں. 6 یہ ہو گیا اور 3 یہ ہو گیا 9. ہاں مجھ کو چاہیے اور اس کو چاہیے تو اس عورت کو ہاں امر کے جو صیغہ ہے اس میں جو ہے ہم استعمال کریں گے 6 صیغے مخاطب کے. باقی لے جب امر کا کریں گے تو اس میں یہ لے امر وہ ہے. اب اس لیے آپ کے ذہن میں رہے گا انشاءاللہ تعالی جو امر پڑھاؤں گا تو اب آپ کو پڑھانا آسان بھی ہوگا. میں بتا چکا ہوں, دوبارہ بتاتے مزید تفصیل کر کے. میں لامے نہیں, لامے نہیں یہ مت کرو, مت جاؤ, مت آؤ, اس میں بھی یہ ہے سکون لگ جاتا ہے جسے جازم کہتے ہیں. آخر میں سکون لگے, ابھی عادت نہیں ہوتی نا کیونکہ ہم سکون کے سکون پوری عربی میں پڑھتے آ رہے ہیں, پھر آپ نے یہ اس میں لگاتے ہیں تو اس کو جازم کہتے ہیں. باقی جو شروع میں لگتا ہے یہ سکون ہے, لیکن اگلا والا جو ہے یہ سکون ہے اور یہ جازم ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی اور نہیں, کوئی اتنے ہارڈ وہ نہیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو سکون بھی کہہ دیں اس کو, اتنا ہارڈ. آپ کو بس یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں یہ لفظ آئیں گے تو یہاں سکون لگے گا, ٹھیک ہے. لم کا بھی ہوگا لما, لما کے معنی جب, لما کے معنی جب.
لام امر کا بتا دیا، لام نہیں کا بتا دیا. لام کئی جو ہے ایک لام ہوتا ہے جس کے معنی تاکہ ہوتا ہے اور کئی معنی بھی تاکہ ہوتا ہے، تو اس کو یہ کہتے ہیں لام کئی، یعنی اس کے معنی بھی تاکہ ہیں. ٹھیک ہے، لام کئی اور لکیلا، یعنی اس میں لی کئی اور لا انکاریہ جمع ہوتا ہے کہ اس کے معنی نہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں آپ، لی یکتب کتابن، اس کو چاہیے کہ کتاب لکھے، یہ امر کا صیغہ تھا. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اب یہاں دیکھیں، لی ینصر، یہاں سے لی ینصر، اس کو چاہیے کہ مدد کرے. لی ینصرا، اس کو چاہیے، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ مدد کریں. لی ینصرو، لی ینصر، سکون جزم آئے گا نا، لی ینصر، اس کو ان سب کو چاہیے کہ مدد کریں. لے تنصر، اس عورت کو چاہیے کہ مدد کریں. لے تنصرا، ان دونوں کو چاہیے مدد کریں. لا تنصرنا، یہ جو ہے تنصرنا جو ہے یہ وہی رہے گا، اس کی کوئی شکل چینج نہیں. یہاں اس کو سکون بھی نہیں لگا رہے، دیکھیں آپ، جو اس کی شکل یہاں پہ تھی یہ تینوں پہ شکل سیم ہے. یہ دیکھ لیں آپ، یہاں پر بھی یہی ہے اس کی. تو لے ینصرنا، لے تنصر، لے تنصرا، لے تنصرو، لے تنصری، لے تنصرا، لے تنصرنا، لے انصرو، لے نفعلو، لے نفعلو. اصل میں یہاں اس کو تو پڑھنا نہیں چاہیے، یہ تو اس کے لیے وہی ہوتا ہے، لیکن ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ تجھے چاہیے کہ یہ کام کریں. ہلکا، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو امر ہوتا ہے نا، یہ کام کرو، دیکھو اب اٹھ جاؤ، یہ حکم ہے، لیکن تم کو چاہیے کہ اٹھ جاؤ. اس میں یہ کہ تم اٹھو تو ٹھیک ہے، نہیں اٹھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے امر ہوتا ہے باقاعدہ. تو لم یقتل، وہ قتل نہیں کرے. لم یقتل، وہ قتل نہیں. ہاں، وہ ہرگز آئے گا اس میں. اس کے لیے میں نے کیا تھا یار، وہ علم تفلو، ایک ہوتا نا تم ہرگز نہیں کر سکتے. جگہ ہے نا کہ تم اس ایسی بنا لاؤ کوئی صورت. وہ علم تفلو، وہ علم و، یعنی کہ میں لکھا دیتا ہوں، آپ کو یاد آ گئی ہے آج؟ دیکھیے، وا ان مانے کیا ہوا؟ تو یہ ان مانے اگر، اور اگر تم نہیں کرتے لن تفعلوا، دونوں کا ایک طرح ہوتا ہے، چاہے وہ کرے، لیکن ہمیں پتہ چلا یہاں لم ہے، اس لیے یہ جو ہے یہ سکون والا ہے، اس کا نون گر گیا ہے. ولن، اب یہ اس کا آ رہا ہے، ولن تفعلوا. اب دیکھیں اس میں بھی نون گر گیا، ایک ہی جیسا ہے، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ یہ نصبی ہے، نصبی، اور یہ کس کا ہے؟ مجزوم. وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. لما یضرب، لما مانے جب،
تو لمبا جب آئے گا تو ہمیں پتہ چل گیا مجزوم ہے. یہ آگے پتہ چل رہا ہے مجزوم لگا ہوا سکون جسے مجزوم کہتے ہیں وہ لگا ہوا ہے. یہ سکون ہے, یہ مجزوم ہے. تو جب وہ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, معنی میں تبدیل نہیں ہوگی سوائے جو انکاریہ ہے اس میں تھوڑا سا. تو اس میں کوئی آپ کو وہ لگ رہا ہے, میں باقی جو سوچ رہا ہوں کہ زیادہ نہیں کروں, کیونکہ آپ کو ایک بات یہ کہ اب ذہن میں بیٹھ گیا, اس کو آپ یاد کر لیں گے. ایک تو اس کو یاد رکھ لیجیے گا کہ حرف ناصب کون کون سے ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, آپ یاد کر لیں گے. باقی قرآن کی جو ہم آیتیں لیں گے اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی کام کریں گے. یہ اس دونوں کو یاد کر, اس کا نام ہے حرف جازم اور اس کا نام ہے حرف نازمہ, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں آپ کو یاد کرنا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ تفعلہ یہاں بھی ہے تفعلہ یہاں پہ, آپ بتائیں گے کہ نہیں یہ مجزوم ہے اور یہ منصوب ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ آیا منصوب میں, یہ لفظ آتے ہیں تو یہ منصوب ہوتا ہے, اور یہ لفظ آتے ہیں تو مجزوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی سوال تو نہیں ہے؟